نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ایسے ذکر میں مشغول ہیں جو ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تسکین ہے۔ حضور کو ذکر حسین سے بڑھ کر اور کوئی ذکر خوش نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں ذکر حسین کے لیے منتخب کیا ہے، اور آج کی شب ہم اس مقدس ذکر میں مشغول ہیں۔ ایک شعر سے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ وفا کا نور دنیا میں کبھی مدھم نہیں ہوتا، وفا کا نور دنیا میں کبھی مدھم نہیں ہوتا، غم شبیر بڑھتا جا رہا ہے کم نہیں ہوتا۔ وفا کا نور دنیا میں کبھی مدھم نہیں ہوتا، غم شبیر بڑھتا جا رہا ہے کم نہیں ہوتا۔ وہ دل ہی نہیں پتھر کے ٹکڑے سے بدتر ہے، وہ دل ہی نہیں پتھر کے ٹکڑے سے بدتر ہے، کہ جس دل میں نبی کے لاڈلے کا غم نہیں ہوتا، کہ جس دل میں نبی کے لاڈلے کا غم نہیں ہوتا۔ حاضرین گرامی قدر، شہدائے کربلا یا شہید کربلا، سیدنا امام علی مقام، شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کے بے شمار معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ شہید موت کی راہ سے گزر کر کسی کو ملنے جاتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شہید جب شہید ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی گردن پر چھری چل رہی ہوتی ہے تو کوئی اس کو بھی ملنے آتا ہے، اس کو ملنے آتا ہے، تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کا معنی چونکہ حاضر ہونا ہے، شہید کا معنی ایک مختلف معنی میں سے ایک معنی ہے حاضر ہونا، تو شہید کہیں حاضری دینے جاتا ہے، موت کی راہ سے گزر کر کسی کو ملنے جاتا ہے، کسی کے دیدار کے لیے جاتا ہے، اور وہ دیدار الہی ہوتا ہے، اللہ کا دیدار۔ جلدی سے ہم اگر اس کو سمیٹیں تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، حضرت جابر کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام احد میں شہید ہوئے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلایا اور فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو ایسی شہادت نصیب کی ہے کہ آج اس شہادت کے سبب اللہ نے تیرے والد سے بلا حجاب کلام کیا۔ آج تک اس نے کسی کے لیے پردہ نہیں اٹھایا، مگر تیرے والد کی شہادت ایسی عجیب ہوئی ہے احد کے میدان میں کہ آج اللہ نے اپنا پردہ اٹھایا ہے اور اس کو دیدار کروایا۔ تو یہ ملاقات کے لیے گئے۔ شہید کا معنی حاضری دینے والا شخص، اور اس کی دوسری جہت کہ کوئی اس کو بھی ملنے آتا ہے، شہید کو بھی ملنے آتا ہے، اس کی شہادت کے منظر کو دیکھنے آتا ہے۔ جتنی بڑی شہادت ہوگی اتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ یہی حضرت جابر بن عبداللہ کے جو والد گرامی تھے حضرت عبداللہ، ان کی
जो डेड बॉडी थी, लाश थी, उसका मुसला कर दिया गया, आज़ा काट दिए गए। तो जब लाश को लाया गया तो आपकी हजरत जाबिर की हमशीरा या आपकी फूफी वहां पर रोने लगी। उनकी चीखों पुकार सुनी तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ला रहे थे, तो आका ने भी उसकी चीखों पुकार सुनी। तो सरकार ने फरमाया, फला तब की मा ज़ालतिल मलाइकतु तज़िल्लुहु बिअजनिहतिहा। ए जाबिर की बहन, अपने वालिद की मैयत पर न रो, गम न कर। तुझे क्या मालूम कि आज हजारों फरिश्ते उतर कर उन्होंने अपने परों का साया तेरे बाप पर किया हुआ है। तो फरिश्ते मिलने के लिए आते हैं, कहीं पर वो जा रहा होता है, कोई उसको लेने के लिए आ रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं शहीद, जो हाजिर होता है या जिसकी मौत पर कोई हाजिर होता है, उसको शहीद कहते हैं। और जब किसी शहीद की शहादत पर मलाइका आए तो उसे कहते हैं मशहूद बिल मलाइका। क्या कहते हैं? मशहूद बिल मलाइका, यानी कि इसकी शहादत पर फरिश्तों ने हाजिरी दी है, फरिश्तों ने हाजिरी दी है। कायनात में बड़ी बड़ी शहादतें हुई हैं, बड़ी बड़ी शहादतें हुई हैं, मगर सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम जैसी शहादत नहीं हुई। इन जैसी हाजिरी भी किसी की नहीं, और इनकी शहादत पर जितने बड़े बड़े अजीम हस्तियां तशरीफ लाई वो भी किसी और जगह पर नहीं जा सकती। हजरत इमाम आली मकाम जब शहीद हुए तो फरिश्ते तो थे ही, बहुत फरिश्ते नाजिल हुए होंगे, क्योंकि ये शहादत हुसैन के रूप में शहादत रसूल खुदा थी। तो कौन सा फरिश्ता रह गया होगा जो जमीन पर नहीं आया होगा? तमाम फरिश्तों की हाजिरी वहां पर जरूरी हो गई होगी। क्यों? इसलिए कि सैयदा उम्मे सलमा भी और हिब्रुल उम्मा तर्जमानुल कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, ये जामे तिर्मिज़ी में भी हदीस है, मिशकातुल मसाबी में भी है, राइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरनाम ज़ात यौम बिनिस्फिन नहार अशअसा व अखबरा बियदिही कारूरतुन फीहा दमुन फकुल्तु बिअबी अंत व उम्मी मा हाज़ा क़ाला हाज़ा दमु हुसैन व अस्हाबिही। कहते हैं कि मैं दोपहर का वक्त है, 10 मुहर्रम, तो हजरत इब्ने अब्बास फरमाते मैं एक लम्हे के लिए सोया, कैलूले के लिए, तो देखा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनके रीश मुबारक पर, दाढ़ी मुबारक पर, सर पर गर्द आलूद, कपड़ों पर भी गर्द है। तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस वक्त इस हालत में कहां से तशरीफ ला रहे हैं, और आपके हाथ में ये छोटी सी शीशी है, बोतल है, ये क्यों? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अभी मक्तल हुसैन से आ रहा हूं, अभी मक्तल हुसैन से आ रहा हूं, और सारा दिन मैं हुसैन और उसके असहाब का खून इस शीशी में जमा करता रहा। अब मुझे बताइए कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान करबला में अपने नवासे की शहादत देखने के लिए, कैसी शहादत, क्यों देखने आए? इसलिए कि कंधे की सवारियां इसलिए कराई थी कि जाकर देखूं कि मेरा बेटा हुसैन नेज़े की सवारी कैसे करता है। यह जबान लबों से इसलिए लगाई थी और दहने हुसैन में इसलिए दी थी कि जाकर करबला में देखूं कि करबला की प्यास को किस तरह हुसैन बर्दाश्त करता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए थे कि जाकर देखूं जिस हुसैन को मैंने सजदों की सवारियां कराई थी, और जिसके लिए मैं घोड़ा बनकर, ऊंट बनकर जिसको मैं झूले दिया करता था, आज वो मक्तले हुसैन में अपनी शहादतगाह में कैसे, किस रंग से शहीद होता है। मेरे कंधों की लाज रखता है या नहीं रखता? मेरी दी हुई चुसाई हुई जबान की लाज रखता है या नहीं रखता? जब ताजदार कायनात, जो फखरे कायनात हैं, जो बायसे कायनात हैं,
باعث موجودات ہیں، وہ کربلا میں موجود ہیں، تو کون سا فرشتہ ہوگا جو آسمان میں رہ گیا ہوگا؟ کون سی ہستی ہوگی جو پیچھے رہ گئی ہوگی؟ تمام انبیاء بھی وہاں پر موجود ہوں گے یقیناً، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہوں گی، علی المرتضیٰ بھی موجود ہوں گے اپنے خون کا نظارہ دیکھنے کے لیے، سیدہ فاطمہ اپنے دودھ کی برکت دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہوں گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ام المومنین سے بھی یہی حدیث پاک روایت ہے۔ پھر آپ دیکھیے یہ عاشورہ کی شب، جس رات میں آج ہم بیٹھے، یہ عاشورہ کی شب، یہ رات یزیدیوں سے مہلت طلب کی تھی کہ ایک رات ہمیں دے دے عبادت کے لیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 10 محرم کا دن تھا، صبح جو آپ نے کرنا ہے وہ کرے، مگر آج کی رات ہمیں مناجات کرنے کے لیے دے دیں۔ تو اب سیدہ زینب جو کہ امام حسین کی ہمشیرہ ہے اور جو سب سے کربلا کے واقعات کی سب سے بڑی راویہ ہے، امام زین العابدین اور سیدہ زینب، یہ دو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تمام واقعات روایت فرمائے۔ اس رات میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان کا چکر لگا رہی ہے، ہر بندہ اپنی بندگی میں مصروف ہے، سجدہ ریزی کر رہا ہے، اللہ کی مناجات کر رہا ہے، مگر سیدہ زینب کو سکون نہیں ہے، اپنے بھائی کی فکر ہے، اپنے بھائی کل معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، اور یہ جو چند لوگ میرے بھائی حسین کے ساتھ ہیں کہیں یہ چھوڑ کر نہ چلے جائیں، کہیں یہ ڈر نہ جائیں، کہیں ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ وہاں 2 طرح کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، ایک اہل بیت اطہار کے شہزادوں کا کیمپ ہے اور شہزادیوں کا کیمپ ہے، اور دوسری طرف انصار حسین کا کیمپ ہے، ان کے خیمے ہیں جو وفاداران حسین ہیں اور جانثاران حسین ہیں، ان کے کیمپ ہیں۔ سیدہ زینب پہلے اپنے بھائیوں بھتیجوں اور اپنے بھانجوں کے کیمپ میں جاتی ہیں، وہاں جا کر ہر ایک کی خبر لیتی ہیں، ہر ایک کے حوصلے بلند کرتی ہیں، اور یہ یقین حاصل کرتی ہیں کہ کوئی ان میں ڈگمگانے والا تو نہیں، کل میرے بھائی کا دست بازو بننے کے لیے ہر بندہ تیار ہے۔ جب سنا کہ ہر بندہ بالکل پیکر بنا ہوا ہے، قربانی کا پیکر وفا ہے، تو ان کو سکون ملا۔ پھر دوسرے کیمپ میں گئی کہ وہاں پر جا کر دیکھوں کوئی ڈگمگا تو نہیں گیا، حالانکہ امام علی مقام نے ہر ایک کے لیے حجت تمام کر دی تھی، بتیاں بجھا کر ہر ایک کو کہہ دیا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کل کا دن اس کی موت کا شہادت کا دن ہوگا، لہٰذا وہ میرے دشمن ہیں، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ مگر جب سیدہ سکینہ ان کے پاس گئی، ہر ایک یہ وعدہ کر رہا تھا کہ پہلے میں حسین کے نام پر فدا ہو جاؤں گا، بعد میں امام علی مقام کا ان کی باری آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین قربان ہو جائے اور ہم زندہ رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ دونوں طرف سے تسلی کر لی تو تشریف لا رہی تھی تو اپنے خیمے سے حضرت امام حسین پہ نکلی، بہن بھائی کا آمنا سامنا ہوا، پوچھا بہن اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں، اور وہ مسکرا پڑی۔ سیدہ زینب کے غم زدہ چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر امام علی مقام نے فرمایا بہن مدینہ کا سفر شروع ہوا تھا مکہ، اور مکہ سے کوفہ کربلا تک تیرے چہرے پر میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، آج مسکراہٹ کا کیا سبب ہے؟ فرمانے لگی آج مسکراہٹ کا سبب یہ ہے کہ میں ہر طرف سے تسلی کر آئی ہوں، کل میرا بھائی حسین تنہا نہیں ہوگا، کم از کم اس کے جتنے وفادار چلے ہیں ہر ایک جان دینے کے لیے تیار ہے، اس نے مجھے ایک تسلی دے دی ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا اے میری بہن تھوڑا آرام کر لے، معلوم نہیں کل کیا بنے گا، کل کیا ہوگا، تھوڑا آرام کر۔ سیدہ زینب جا کر اپنے خیمے میں جو ہی آپ لیٹی تو خواب دیکھتی ہیں، 1000 حوریں، میں نے کہا نا کہ کئی لوگ ملنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اہتمام کیے ہوں گے، معلوم نہیں اس وقت خدا کی خدائی کا کوئی فرد ایسا رہ گیا ہوگا جو امام حسین کی شہادت کو اس منظر کو نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جنت سے 1000 حوریں نازل ہوئی اور میدان کربلا روشن ہو گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی منور ہو گیا،
اور ان حوروں کے جھرمٹ میں ایک باپردہ خاتون نازل ہوئی. وہ باپردہ خاتون ایک جگہ پر کربلا کے میدان میں انہوں نے جھاڑو پکڑا ہوا ہے اور جھاڑو دے رہی ہے. کہتے میں آگے بڑی پوچھا کہ اے باپردہ خاتون آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس باپردہ خاتون نے فرمایا کہ میں جگہ صاف کر رہی ہوں، کل میرے حسین نے شہید ہو کر یہاں پر گرنا ہے، کہیں کوئی نوکدار پتھریلا پتھر اس کو چبھ نہ جائے، ان کے جسم کو زخمی نہ کر دے. پوچھا کہ اے باپردہ خاتون آپ ہیں کون؟ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ اس باپردہ خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ خود سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ اپنے لخت جگر کی یہ قربانی کا منظر دیکھنے آئیں. دوستان مکرم، یہ طویل موضوع ہے، ہم وقت کی قید و وقت کی یہ جو باؤنڈریز ہیں ان کو نہیں کراس کر سکتے. ذکر ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بہت کچھ بیان کریں، اور رات بھی ایسی ہے، مگر آپ کے کام کا بھی دن ہے، کل ورکنگ ڈے ہے. تو آخری بات میں عرض کر کے دوستان مکرم، آج جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ ایک فرقہ بازی کا دور ہے. ہم نے ان معصوم ہستیوں کو بھی بانٹ دیا. ایک دھڑا صحابہ اکرام کو لے کے بیٹھ گیا ہے اور دوسرا دھڑا اہل بیت اطہار کی. مگر آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحیح آگے ہے، اور تحریک منہاج القرآن جس کی علم بردار ہے وہ فقط اور فقط یہ ہے، آپ مومن تب ہیں کہ جب آپ کا ایک ہاتھ تعظیم صحابہ کے دامن پر ہو اور دوسرا ہاتھ محبت اہل بیت کے دامن پر ہو. ادھر ہو جانا یا ادھر ہو جانا یہ بہت آسان ہے، مگر اعتدال پر رہتے ہوئے، توسط کی راہ پر رہتے ہوئے اور ماڈریشن کو اپناتے ہوئے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، دونوں کی محبت رکھنا اور دونوں کے فکر کو اڈاپٹ کرنا، یہ عقیدہ صحیح ہے اہل سنت والجماعت کا. آپ کو کئی مساجد ایسی ملیں گی جہاں پر کہیں پر بھول کر بھی پورا سہال ذکر حسین نہیں ہوتا، ذکر اہل بیت نہیں ہوتا، اور کئی ایسی جگہیں بھی ملیں گی، مساجد بھی ملیں گی جہاں پر بھول کر ذکر صحابہ نہیں ہوتا. یہ ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ. اگر صحیح معنوں میں ہم ایمان کی خیرات چاہتے ہیں تو ہمیں یقیناً دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے ہوئے دامن اہل بیت اور دامن صحابہ کو تھامنا ہوگا. یہی آج کا میسج ہے اور یہی آج کا پیغام ہے. محبت امام علی مقام اگر جس دل میں نہیں ہے دوستان مکرم، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. مولا علی کی محبت نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ فرماتے تھے کہ ہم علی کی محبت کی وجہ سے مومن کی پہچان کرتے تھے اور علی کے بغض کی وجہ سے منافق کی پہچان کرتے تھے. اور آج یہ بغض اس طرح نہیں کہ کوئی معاذ اللہ جیسے بنو امیہ کے دور میں مولا کائنات کو گالیاں دی جاتی تھی، وہ بغض تھا، مگر آج وہ بغض نہیں کوئی کر سکتا. آج بغض کی علامت یہ ہے کہ یوم علی ہو اور ذکر علی نہ ہو، یوم حسین ہو مگر ذکر حسین نہ ہو، یہ بغض کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوب شہزادوں کی اور اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ابھی عشاء کی اذان ہوتی ہے اور جب